तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? देखकर कौन आता है? तुम जाओ मेरे कमरे से। मुराद, आज मेरा यही हाथ थामने पर आपको मजबूर ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी रूही नहीं। हेलो एवरीवन, ड्रामा सीरियल गिरफ्त की एपिसोड 48 में आपने देखा कि रूही अपने सारे चालों में कामयाब होने की पूरी कोशिश कर रही है। वो अनीशा को जिस तरह उकसाती है, अनीशा मान जाती है, उससे अपनी पुरानी बातें कर रही होती है कि हमारा बचपन ऐसे गुजरा। लेकिन अनीशा भी उसकी बातों में आ जाती है। वो उसको बिल्कुल सीधा साधा समझती है, जबकि ऐसा है नहीं। रूही जितनी चालाक है उतना तो अनीशा की सोच भी नहीं होगी। लेकिन रूही ने जो प्यार और एतबार की पट्टी बांधी हुई है ना निशा की आंखों पर, वो जल्द ही खुल जाएगी। रूही तो यही देखकर खुश हो जाती है कि निशा ने उसे वहाँ रहने दिया है, उसे कमरा दिया है। वो समझती है कि अब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं, मुझे तो बड़ा घर मिल गया है, मेरी सारी मंजिलें अब आसान हो गई हैं। लेकिन जो निशा की भाभी होती है वो इस बात को समझती है। उनको लगता है कि रूही की जो आंखों में उनको वफादारी नज़र नहीं आती। ऐसा ही उसका शोहर आकर उसे बताता है कि मुझे लगता है कि जो अनीशा कर रही है वो सही नहीं है, लेकिन अनीशा बिल्कुल मासूम है। और अनीशा की भाभी भी उन दोनों को यही के समझाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि आप दोनों बहन भाई ही बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप सब लोगों पर बहुत जल्द एतबार कर लेते हैं। आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि दुनिया कैसी है, आपका एतबार ही आप लोगों की भूल बन जाता है। लेकिन अब वो दोनों इस बात पर एग्री हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसकी भाभी उसे कहती है कि चलो हम कुछ दिन चुप कर जाते हैं, देखते हैं शायद उनकी ज़िंदगी में बेहतरियाँ और आसानियाँ आ जाएं। लेकिन अनीशा अब अपने घर पर तवज्जो नहीं दे रही सही तरह से, जिसकी वजह से मुराद भी अपसेट रहने लगा है। उसे लगता है कि अनीशा मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे रही, वो सिर्फ बच्चे के बारे में ज़्यादा सोच रही है। वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे जिसकी वजह से उनके दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं और वो एक दूसरे को इग्नोर करना भी शुरू कर देंगे। लेकिन रूही की माँ रूही को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बस कर दो, तुम जो उनके दरमियान जो दूरियां बढ़ा रही हो ना, ये तुम्हें खुदा की मार ही पड़ेगी, खुदा भी पूछेगा तुम्हें। लेकिन वो कहती है कि मैंने जो करना है मैंने तो वही करना है, तू अपना अपना अम्मा तू जो सिलसिले है ना वो अलग कर ले, मेरे साथ जो करना है ना मैं खुद ही करूँगी, तुम ना मेरे साथ ऐसे ना किया करो। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो उसे समझा कर भी तंग आ जाती है और कहती है कि तुझे अल्लाह ही पूछेगा, तुम सुधरने वाले नहीं। लेकिन रूही के ख्यालात जो बड़े हैं, वो तो महलों की ख्वाहिशमंद है, औलाद की भी, शोहर की उसे तो ये ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए तो सब कुछ छोड़कर वो महल में बैठी हुई है। लेकिन मुराद की ज़िंदगी में दखल अंदाजी की बहुत कोशिश उसकी जारी है। वो चाहती है कि जल्द अज जल्द उसका घर तोड़ा जाए। मुराद को जाकर कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। मुराद कहता है नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ। लेकिन वो कहती है कि अगर तुम खुश हो तो मुझे लग तो नहीं रहा। लेकिन अब क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा कि अनीशा अपने घर को बचाने की कैसे कोशिश करेगी। लेकिन उसे तो अभी ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन दोनों के दरमियान जो बातचीत होती है, उसे कहती है कि चलो तुम नाश्ता कर लो। लेकिन मुराद उसे कहता है कि ठीक है हम नाश्ता कर लेते हैं, अगर नहीं तो उसे रूही को भी बुला लेती है और वो कहता है कि ठीक है तुम रूही को ही नाश्ता करवा लो, मेरी फ़िक्र तुम मत करो, आजकल तुम्हें रूही का ज़्यादा ख्याल है। लेकिन वो उसे समझाती है कि रूही की अहमियत अब इस घर में क्या है ये तुम अच्छी तरह समझते हो। लेकिन मुराद भी अच्छी तरह जानता है कि उसकी अहमियत क्या है। अनीशा को भी इस बात का पता नहीं है। और मूसा जो है वो तो अभी भी रूही के ख्यालों में मस्त हुआ पड़ा है। उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि रूही सब कुछ थी उसका, लेकिन रूही ने तो उसे एक लम्हा भी प्यार से नहीं देखा, हमेशा उससे नफरत ही करती रही है। लेकिन उसके तो ऊँचे ही ख्यालात रहे हैं। लेकिन मूसा अपनी मोहब्बत को बार बार याद करके सिर्फ सोचता ही रहता है, खुश होता रहता है कि काश वो मेरी होती है, मेरा घर होता। उसे तो अभी ये भी नहीं पता कि मेरा बच्चा भी था या है या नहीं। रूही बिना बताए ही मुराद के कमरे में आ जाती है, लेकिन मुराद को पता नहीं चलता। वो उससे फ़ाइल मांगता है, उसे फ़ाइल पकड़ाती है। जब देखता है अचानक कि रूही है, उसे फ़ौरन ही उठकर डांटना शुरू कर देता है। उसे कहता है कि तुम बिना बताए मेरे कमरे में क्यों आई हो, मैंने तुम्हें मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया करो। तुम्हारे जो दिमाग में मेरी कोई बात नहीं बैठती, क्यों नहीं समझती हो मेरी बात को, तुम मेरे कमरे में नहीं आया करो। वो उसे बार बार उकसाती है, उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए दस्तक देकर तो नहीं आ सकती, तुम मेरी बात को समझते नहीं हो।
اور بہت ساری باتیں اسے کرتی ہے، جس سے مراد چڑھتا ہے اور غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور آئندہ میرے کمرے میں مت آنا، اور بے حد غصہ کرتا ہے اس پر، جس پر انیشا جو ہوتی ہے وہ کمرے میں آ کر دیکھتی ہے اچانک سے کہ مراد روحی پر غصہ کر رہا ہے، تو اسے دیکھ کر فوراً ہی انیشا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اس سے سوری بولتی ہے، اسے پوچھتی ہے کہ تم نے اسے کیوں ڈانٹا ہے، اور روحی کہتی ہے کہ میں تو آپ دونوں سے چائے کا پوچھنے آئی تھی، تو اس لیے جو ہے وہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ روحی کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ نیشا اس سے سوری کرتی ہے اور مراد سے کہتی ہے کہ مراد تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، یہ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو، تم اس سے سوری کہہ دو۔ وہ چلی جاتی ہے وہاں سے اور مراد جو ہوتا ہے وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اسے کہتا ہے کہ تم نوکرانی کے سامنے میری بےعزتی کر دیتی ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اب میری اہمیت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے تم سے، لیکن جو روحی ہوتی ہے وہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہے، وہ بالکل بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگلے 10 منٹ تک مراد خود آئے گا، آ کر مجھ سے معافی بھی مانگے گا اور مجھ سے پیار کا اظہار بھی کرے گا، وہ تو اسے کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ میں کہہ رہی ہوں۔ لیکن روحی تو پھر روحی ہے، روحی کچھ بھی کر بھی سکتی ہے اور کہہ بھی سکتی ہے، روحی کے جو دماغ میں چل رہا ہوتا تو ویسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد مراد آ جاتا ہے اور اس سے پھر پوچھتا ہے کہ اب کیا مسئلہ ہے، اسے بار بار منع کرتا ہے، وہ اس سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم لوگ بڑے بے رحم ہو، تم لوگ میرے بچے کو نہیں سنبھالو گے، جو کہ تمہارا بچہ ہے، تم لوگ اسے چھوڑ دو گے، جب تمہاری اپنی اولاد ہو جائے گی تو پھر تمہیں اسے تو دیکھو گے بھی نہیں۔ لیکن وہ مراد کہتا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، میں اس کو سب کچھ کروں گا، اسے باپ بن کر ہی پالوں گا، لیکن پلیز تم انیشا کی خوشی مت چھینو مجھ سے، وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، تم اپنا منہ تو کچھ دیر میں بند رکھو۔ اس سے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم میری بات کو سمجھو، مجھے معاف کر دو، میری ہی غلطی تھی، میں تمہیں سمجھ نہیں سکا، تم صحیح ہو، جو تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ روحی اس بات پر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تم کہو، تم کو تو مجھ پر رحم نہیں آیا، لیکن میں تم پر رحم کروں گی، میں تمہیں معاف کر دوں گی، ٹھیک ہے، آئندہ سے خیال رکھنا، اگر تمہارا لہجہ آئندہ سے بھی ایسا ہی رہا تو پھر روحی کا منہ بند نہیں رہے گا، روحی وہی کرے گی جو اس کا دل کرے گا، وہ سب کچھ بتا دے گی انیشا کو۔ اور مراد اس کی بات کو مان لیتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، اب تم انیشا کی خوشی کے لیے اپنے منہ کو بند رکھنا۔ تب وہ مان جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ مراد اس بات سے ناراض بھی ہوتا ہے اور خوش بھی۔ پھر جاتا ہے صبح جب آفس کے لیے تیار ہونا شروع ہوتا ہے، باہر کھڑا ہوتا ہے تو انیشا اسے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے چائے بنوا لے، چائے نہیں پی آپ نے باہر بیٹھے، تو اس نے کہا نہیں میں نے ابھی پی نہیں ہے، چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور انیشا اس سے کہتی ہے کہ میں چائے گرم کروا دیتی ہوں۔ مراد کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے میں چائے ایسے ہی پی لیتا ہوں، تم بیٹھو بس میرے پاس کچھ دیر۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو روحی ہوتی ہے وہ اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مراد انیشا سے کہتا ہے کہ میرے آفس جانے کا ٹائم ہے، میں جا کر تیار ہو جاتا ہوں، میں نے آفس بھی جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، لیکن جب وہ کمرے میں تیار ہونے کے لیے جاتا ہے اور روحی جو ہوتی ہے وہ پہلے ہی سامنے کھڑی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ آ رہا ہے، لیکن مراد اسے پھر کہتا ہے کہ یہ بار بار ایسی بچکانہ حرکتیں کرنا چھوڑ دو، تو میرے کمرے میں بار بار مت آیا کرو۔ اسے پھر کچھ ڈانٹتا ہے تھوڑا سا، اس کا جو دماغ اسے دیکھ کر ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، لیکن روحی کہتی ہے کتنی دیر ایسے بے رخی کرو گے، کب تک ایسے چلے گا، میں زیادہ دیر ایسے تمہاری جو یہ بے رخی ہے برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن مراد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ادھر ہی کھڑے رہو، تم ادھر ہی رہو، پھر یہاں سے میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اسے اکساتی ہے کہ تم میری پسند کے کپڑے پہنو، جو میں کہتی ہوں وہ کرو۔ وہ کپڑے پہنتا ہی نہیں ہے اور ویسے ہی وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ادھر رہو میں ہی چلا جاتا ہوں، اور بوا جب دیکھتی ہے تو مراد باہر دروازے میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا سوچ ہی رہا ہوتا ہے، وہ انیشا کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں انیشا کی خوشی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، اگر انیشا کو میری غلطی کا پتہ چل گیا اور اسے اچھا نہیں لگے گا، ہرٹ ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ بھی نہ رہ سکے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو ان کی نوکرانی ہوتی ہے وہ مراد کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے، اسے سلام بلاتی ہے، اور لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے، جس پر بوا جو ہوتی ہے اسے بھی کچھ فیل ہوتا ہے کہ اس کا جو موڈ ہے نا کچھ آف ہے۔ وہ باہر جا کر روحی سے جو چڑھ کر باتیں کر کے آیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی اسی طرح غصے میں باہر چلا جاتا ہے، اور انیشا کو بھی نہیں بتاتا کہ میں آفس جا رہا ہوں، اور روحی پھر وہاں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن انیشا اس بات پر بہت ٹینشن لے لیتی ہے کہ اسے آوازیں بھی دیتی ہے کہ مراد اس کی بات سن کے جائے، لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھتا اور چلا جاتا ہے۔ انیشا کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اچانک سے اسے کیا ہوا ہے، آخر
مراد اب اپنی زندگی کو آگے کیسے چلائے گا، یہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔